عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرا اور آلیان کی۔ امرا پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا۔ پر سرحاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی، لاڈ کرنے لگی۔ ماہم مہربانیاں دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پہ مسرور ہوئیں، سبزے کے وسط پہ فدا ہوتی۔ اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کے سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وہ وقت کی گزر گاہوں سے اہتماماً چرا لائی تھی۔ وہ جو امرا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پہ وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں، دادی نے کہا ہی نہیں، اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پہ بات کر رہی ہیں، حماد کانوں میں ایئر فونز لگائے نیا نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کے لہرا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پہ مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کے دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔ اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے اہنما کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرا، کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح سینے سے لگا کے کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرا تم آ جاؤ ساتھ، اس لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں؟ ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھئی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرا نے ذرا گھور کے دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل دیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پہ آیت مبارکہ
پڑھ کے پھونکی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگنی کی دشمن، بد شگنی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نکل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے مطلوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرا سے بڑے علی کی چھت سے گر کے بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا، دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن، بلک بلک کے رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل، مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پہ امرا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا حائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پہ 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی چمکتا دھمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام محسوس جگہ چراغ کے روشن کرواتی، لامہذب ہو سب کے سب۔ کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں جلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین سٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے درینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے؟ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنزاً نہیں کہا، بس وہ طنز ہو گیا،
دادا اور امرا دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھیں، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پہ یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرا سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دو سنا چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کے روتی رہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے، اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات رات بھر بیٹھ کے اس کے فضول اور بے سروپا سے شکوے سنتے، اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پہ مل کے آنسو بہاتے رہتے۔ وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بد دعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کے پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے، اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کے اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی، پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا ہے۔ وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی، اور پھر ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر درد بہی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا، ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دڑام سے نیچے آ گری، تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلگوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں، دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے۔ رات 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج؟ بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے۔ کسی ایک نے کہا، میں تو دعا کرتی ہوں کہ دولہا بھائی خیریت سے آ جائیں۔
خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی حالہ زاد بولی، مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری حالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی، لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے۔ امرا تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا حالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرا سے معذرت کرو۔ اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی، وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کی دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیا کن، رب کی خوبی ہے اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کی نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کا دل چاہتا تو وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑی۔ اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں بھی ایک بار آ جاتے تو میں دھپک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امرا کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرا، ان پہ توجہ نہ دیا کرو۔ عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا تو بھی اگلی بار 0 ضرور آ جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہے کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پہ ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پہ کراہتی تھی۔ امرا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرا تنہائیوں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پھکی
چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے، امرا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ آیا جائے اور بھلے سے مار روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی دست کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں کے بعد کی ڈگری کو کیا ایفی افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پہ روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگے؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں، ایسی باتوں کی ملکیت پہ ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے۔ امرا، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پہ ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس تو تھوڑے پیسے تھے، اس سے وہ اسے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے؟ ہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کے، پر اتنی جی جان لگا کے بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام ہوئی 2nd ڈویژن جو ہر کس و ناقص کے حصہ میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی، وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ تھپڑ بنا کر مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کر وہ بابا تھپڑ پر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ ہے کہ پہلی بار سڑک پہ یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری، آنکھوں میں اشک لیے کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے
ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گھبرا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہیں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچو بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری پھر امرا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھارے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرا تم FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا۔ ہاں امرا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئی نا 10 سال۔ 10 سال، وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت میں چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امرا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پہ کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہے جا رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں خاصاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی ہو، اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے ہی یہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 براعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہے، جلدی سے امتحان ہوں اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی نہیں جلدی ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دی جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا، وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔
चंद जगहों पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मगर जहाँ डबल प्लस वालों की भरमार हो वहाँ ए ग्रेड्स को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ मुल्क में कितनी लायक तलबा की है। जहाँ जहाँ वो इसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहाँ मौजूद जमे गफ़ीर देखकर इन्हें खुशी तो होती, साथ ही अमरा का सोचकर अफसोस भी हुआ। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है, और वही हुआ जिसका डर था। इसको स्कॉलरशिप के एडमिशन फॉर्म की बजाय मुआवज़त के 3 लेटर आए। घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। अमरा का बुखार उतर क्यों नहीं रहा, दादा और अमरा की बोलचाल क्यों बंद है। इधर इसकी दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि कब जा रही हो कनाडा, सुनो हमसे मिल कर जाना। हिम्मत है जो तुम इतनी दूर अकेली पढ़ने जा रही हो, मैं तो सोच के ही मर जाऊं। इसने पिछले 2 सालों में सबको इतना यकीन दिला रखा था कि जैसे अब तो ये पक्का गई कनाडा। वो ये सब तंज नहीं कर रही थी, पर अमरा को तंज ही लग रहे थे ना। बाबा ने इसकी मंगनी कर दी, इसने भी करवा ली कि कनाडा तो गए नहीं, दूसरे घर ही चलो, लेकिन दूसरे घर भी ना जा सकी। 6 माह बाद ही मंगनी टूट गई। जाहिर है इन्हें भी खबर हो गई कि इस लड़की की पैदाइश और बाद अज पैदाइश से कैसे कैसे वाक़यात जुड़े हैं। बाबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अम्मा और दादी पर नाराज़ हुए कि क्यों ऐसी ऐसी बातें करके अमरा को इतना मशहूर कर दिया है कि इसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया। अम्मा और दादी भी पछताई, पर अब देर हो चुकी थी ना। फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फ़ौरन शादी की तारीख दे दी। लड़के वालों को ना मंगनी ना निकाह, फ़ौरन शादी। और शादी से 15 दिन पहले जब वो अपना सुर्ख शरारा पहनकर देख रही थी, इसे दूल्हे की जवान बहन के बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही ख़त्म। और इस बार इसे ख़ानदान से वो कुछ सुनने को मिला कि इसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो इसका जी चाहा कि फिर से नींद की गोलियां खा ले और मर जाए। अम्मा बाबा कोनों गुदरों में छुपकर रोते हुए, दादी हाय मेरी जवान बच्ची, हमें छोड़कर चली गई कहकर हिचकियाँ लेती हो। दादा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए, और बाबा दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हों, और दादा रात को छुपकर इसकी कब्र पर आकर रोए। इसे अपने मौत के तस्वुर से ऐसी राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने इसे रुलाया है, पर वो ये सब तस्वुर ही कर सकती थी। दोबारा मौत को गले ना लगा सकी। दादा इससे बात करने की, इसे मनाने की कोशिश करते रहे, पर वो दादा से बात ही ना करती, जैसे इसके साथ हुए हर बुरे हादसे के जिम्मेदार वो है। जवान लड़की ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, और ये सब इन जाहलाना बातों की वजह से हुआ जो वो बचपन से अपने लिए सुनती आ रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से ना मरती तो ज़हनी दबाव से मर जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं अमरा कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकूं, ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो उल्टा मुझ पे सुनने लगा कि तुम पे इतने लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजने से अच्छा है तुम्हारे लिए जेवरात बना कर रख ले, या तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करवा दे ताकि तुम्हारी शादी में काम आए। देखो अब तो ये सोच है हम सबकी के तालीम पे पैसा लगाना बर्बादी समझते हैं, और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों का जहेज बना देते हैं। अमरा, मैं बेजार हूँ ऐसे लोगों से जो मुक़द्दस रातों को जाकर इबादत करते हैं और सारा साल गुनाह के मुख्तलिफ हालतों में मुब्तला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेईमानी से ख़ुद को बचाने की राय बराबर भी कोशिश नहीं करते, और वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साबका सास जिन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, वो मजहबी अजलास में अहादीस का हवाला देकर तकारीर करती थी। मैं इसलिए बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए, पर वो भी वही खुश रंग फल निकली जो अंदर से गला सड़ा होता है। हमारी ये मुनाफ़क़त माशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। हम जो खुद को सीधी राह पे समझते हैं, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। अमरा, मेरे दिल के टुकड़े, अब
दोबारा मरने की कोशिश ना करना। मैं कैसे इस दुख को झेलूँगा? देखो, कोई रास्ता निकल आएगा। दादा ने इसे बलूचिस्तान का 15 रोज़ का एक और दौरा करवा दिया और जैसे तैसे मनाकर कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पर अब इसकी ज़िंदगी थोड़ी तलख हो चुकी थी। इसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थीं। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग लिया। अम्मा और दादी ने खुद अमरा के लिए कहा, लेकिन मामू दानिया के लिए इसरार करते रहे। इतने डरपोक हैं ये सब, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो तलही से दादी से कहती, जो खुदा से दूर होते हैं ऐसे ही खौफजदा होते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पे कंकर मारती है ताकि वो बेदार हो जाएं और अपने मकसद ख़यात की तरफ लपकें। मेरा कोई मकसद नहीं, बस खुश रहना चाहती हूँ। हो सकता है कोई तुम्हारा मकसद बन जाए और तुम ऐसे खुश रहो कि तुम अपनी मर्ज़ी के दुखों पे हंसो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो, जो अच्छा ना हो बल्कि शानदार हो। मुझे इस पे शक है। मेरे लिए भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, बस कुछ भी नहीं। इसी दौरान ऐसा हुआ कि जिससे इसकी मंगनी टूटती थी, इसकी शादी इसकी खालाजाद मायरा से हो गई। मज़ीद ये कि इसकी जल्द प्रमोशन हो गई और कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन घर मिल गया। शादी का तोहफ़ा यूरोप का 1 माह का टूर। मायरा ने एक दिन इसे फ़ोन किया। मैंने तो अफरासियाब से कहा कि मुझसे शादी करके बच गए, वरना अगर अमरा वैसे अच्छे खासे कंगले हो जाते और पता नहीं छोड़ो क्या क्या हो जाता इनके साथ। वो खामोशी से मायरा और अफरा से आब नामा सुनती रही। आजिज़ आकर मायरा ने पूछा, कुछ तुम भी बोलो, कुछ कहो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। बस इतना ही जवाब काफ़ी था। कॉलेज वो जा रही थी। दादा से कम बात करती, इनसे नाराज़ थी। दादी और अम्मा अब इसे घर में कुछ नहीं कहते थे। घर में आग भड़कती, दादी के पैर में मोच आ जाती, हमाद का मोटरसाइकिल हादसा होता या पापा को स्टोर पर कोई नया नुकसान उठाना पड़ता। कोई कुछ ना कहता क्योंकि ये ठेका ज़ोर शोर से अब दूसरों ने ले लिया था। अमरा को ऐसा लगता था कि तारीकी का गहरा जंगल है जिसमें वो भटकती फिर रही है और रोशनी की किरण है कि आकर नहीं दे रही। इसे लगता है कि दुनिया सब कुछ भूल जाएगी मगर इसके मुतल्लिक कुछ नहीं भूलेगी। वो दुआ करती थी कि काश कोई हवा चले और सबके जहनों से इसका नाम मिटा डाले। ना किसी को इसका नाम याद रहे और ना इस नाम से जुड़े शख्सियत से जुड़े वाक़यात। घर में मेहमान आते तो वो लाइब्रेरी में चली जाती, वहाँ भी शाम तक ही रह सकती थी। फिर दादा इसे लिए लिए घूमते फिरते। वो इसे बात ना करती मगर इनके साथ घूमती रहती। दादा जानते थे कि वो लोगों का सामना करने से खौफज़दा रहती है, ख़ासकर रिश्तेदारों और जानने वालों से, और ये खौफ इन्हीं लोगों ने इसके अंदर पैदा किया था। वो ख़ानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई ना देती थी, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कह के लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी है जिससे सांप बार बार खा लेता है। इसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जों में आ जाता है बार बार। अमरा जैसी खूबसूरत लड़की को निचले दर्जों में देखना ख़ानदान की हासद लड़कियों का पसंदीदा मशगूला भी था। और वो हासिद लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता? लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नमाई बेशक करता फिरे लेकिन दूसरे की खामोशी की पर्दापोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के हजूम में कहाँ मिलते? अपने आप से तलख, अपने माहौल से गमगीन अमरा मायूस और बेजार सी रहने लगी। नामालूम ये कुदरत का तरीक़ा कार था या कुदरत की तरकीब के इस बदतर होते माहौल से निकलने के लिए इसने कोशिश तेज़ तो कर दी। 1.5 साल के दौरान इसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%
60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے بیٹی، پر لگا دے، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پہ کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی ہے نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی میلز پڑھی تھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی: "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتہا کوشش کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، ایف ایس سی میں صرف A، گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی؟ آئے بڑے انصاف کے علمدار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا، A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پہ حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا: "ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی کو 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے"۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام آ گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کے چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے دوستوں سے قرض لیا، اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ دادا سے خوب چہک چہک کر باتیں کرتی۔ برسوں کی گٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا، مرنا مرانا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بام گئے۔ "امرا، پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف پڑھنا وہاں پہ، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے باپ کے پاس ہے"۔ "جی ٹھیک ہے"۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہی رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور وہ لکھ کر دینے کو تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پہ
چلنے والی سفید بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے جو مال روڈ پہ چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی میں اپنی شان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پہ سردانا، اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفی کھا کر بھی وہ ہی ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہ مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عید جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عید ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امراء 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پھلجھڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ ان کو یہ تک نہیں تھا پتا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امراء کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پہ دادا خاموش ہی ہو گئے۔ امراء اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کی میئرنی خود خط لکھ کر بلا رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو، دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو آ کر، یا انہیں امور حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امراء نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کرے نا سب کو، اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امراء باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی، دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، بابا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا، کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امراء اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا ایک، بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امراء نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو دھمکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی، پریشان نہ ہونا امراء، تم چلی جاؤ گی۔ دادی، اماں، بابا میں باہر تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ جو جو اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جنی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبان تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے 2 نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا۔ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو دھمکی دیتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے،
کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ پاپا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی۔ میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے؟ دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے، دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے نا؟ کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے رخصت، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔